والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جب نماز کے تعلق سے پہلی مجلس ہماری لگی تھی جس میں نماز کے فضائل کے عنوان پہ گفتگو کی گئی تھی، اس میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ نماز کی فضیلت کے تعلق سے 3 چیزیں اور 3 باتیں اور 3 ابواب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ پہلا باب نماز کی فضیلت قرآن کی آیات سے، دوسرا باب نماز کی فضیلت احادیث مبارکہ سے، اور تیسرا باب نماز کے بنیادی اہم اور لوگوں کو پیش آنے والے مسائل۔ یہ 3 ابواب شروع میں آپ کے سامنے اجمالی طور پر بیان کیے گئے، پھر اس کے بعد ان 3 ابواب میں سے پہلے باب نماز کی فضیلت قرآن کی آیات سے، اس پر تفصیلی بحث اور تفصیلی کلام الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، جس کے 10 حصے اور 10 پارٹ بن چکے ہیں اور آپ ان کو سماعت بھی کر چکے ہیں۔ آج کی مجلس میں اور آج کے بعد کی چند اور مجالس میں اسی عنوان کا دوسرا باب اور دوسرا حصہ، یعنی نماز کی فضیلت احادیث مبارکہ سے، اس کو بیان کیا جائے۔ نماز کا تذکرہ، نماز کی فضیلتیں اور نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں جہاں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی، بلکہ قرآن کریم سے زیادہ تذکرہ حدیث میں نماز کا اور تقریباً ساری عبادات کا موجود ہے۔ چونکہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک اجمالی کتاب ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل نہیں ہے، اشارتاً چیزوں کو بیان کرتا ہے، پھر اس اشارے والی چیز کو حدیث کھولتی ہے، اس اجمالی چیز کی تفصیل حدیث کرتی ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر نماز کے تعلق سے احکام، نماز کے تعلق سے فضائل و مسائل اور نماز نہ پڑھنے پر وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں کچھ حدیثیں نماز کی فضیلت پر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ پہلی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان رواہ البخاری۔ ایک چیز کی آپ لوگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ حدیث کے باب کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی بہت زیادہ آئے، چونکہ حدیث حضور کا کلام ہے، تو جب بھی حدیث چلے گی کبھی عربی میں متن کے ساتھ آئے گا اور کبھی اس کے ترجمے میں آئے گا، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے حدیث کے اندر یا ویسے ہی بات چیت کے اندر، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر درود پڑھیں۔ ایک موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے فرمایا آمین، دوسرے ممبر پہ چڑھے تو فرمایا آمین، تیسرے پہ چڑھے تو فرمایا آمین۔ خطبہ مکمل ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا حضور سے کہ آج ہم نے آپ سے خلاف معمول بات سنی ہے،
آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی کہ جب آپ منبر پہ چڑھے تو آپ ہر قدم پر آمین کہتے رہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے منبر پہ چڑھنا شروع کیا، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا منبر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا حقدار نہ بنائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یعنی حضور کے نام پر درود نہ پڑھنے والے کے لیے حضرت جبریل کی بد دعا ہے۔ کیسی بد دعا؟ ہلاکت کی اور بربادی کی۔ پھر اس بد دعا پہ حضور کی آمین ہے۔ حضرت جبریل کی بد دعا ہے اور حضور کی آمین ہے، یعنی اس شخص کی ہلاکت اور بربادی بالکل پکی ہے جو شخص حضور کے نام کو سننے کے بعد حضور کے نام پر اور حضور پر درود نہ پڑھے۔ اس لیے بے شمار درود کے فضائل ہیں، اس لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم سب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر۔ حدیث کا ترجمہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، وإقام الصلاۃ، نمبر 2 نماز کا قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، نمبر 3 زکوٰۃ کا ادا کرنا، وصوم رمضان، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، والحج، اور نمبر 5 حج کرنا۔ یہ حدیث ہے نماز کی فضیلت پر بھی ہے اور اس میں اور چیز بھی بیان کی گئی۔ نماز کی فضیلت اس حدیث سے اس اعتبار سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی، تمبو جس کو خیمہ بولتے ہیں، اور خیمہ کبھی 4 ستون پہ کبھی 5 ستون پہ قائم ہوتا ہے۔ ایک بیچ میں لکڑی لگاتے ہیں جو مین لکڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد چاروں طرف ایک لکڑی لگاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر پردہ اور کپڑا ڈالا جاتا ہے اور وہی خیمہ بن جاتا ہے، پھر اس میں لوگ رہتے ہیں، جس کو تمبو بھی کہتے ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث میں اسلام کو خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جس طرح ہر خیمے کو روکنے کے لیے 5 لکڑی ضروری ہے، ایسے ہی اسلام کے خیمے کو روکنے کے لیے 5 ارکان ضروری ہے۔ بیچ کی لکڑی جو مین ہے، جس کے بغیر خیمے کا وجود نہیں ہے، وہ ایمان ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ بیچ کی لکڑی ہے۔ بیچ کی لکڑی نہیں ہوگی تو خیمہ قائم نہیں ہوگا، اسی طرح سے ایمان نہیں ہوگا تو اسلام کا خیمہ نہیں لگے گا۔ پھر دوسرے جو 4 ارکان ہیں وہ 4 سائڈ کی لکڑیاں ہیں، ایک نماز، ایک روزہ، ایک زکوٰۃ اور ایک حج۔ یہ چاروں آگے پیچھے دائیں بائیں 4 قسم کی لکڑی ہے۔ ایمان کے بعد حدیث کے اندر سب سے پہلے ارکان میں جس رکن کو بیان فرمایا وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ یہ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ اسلام کا رکن ہے، اور رکن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوگا تو اسلام پر ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو اسلام پر نہیں ہوگا، یہ رکن ہے۔ لہذا مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اسلام کے 5 ارکان ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو کلمہ اس کی زندگی میں ہو، ایمان ہو، دوسرا نمازوں کی پابندی ہو، تیسرا مال ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، چوتھا رمضان کے مہینے کے آنے پر رمضان کے مہینے کی پابندی ہو روزوں کی، اور 5واں صاحب نصاب ہونے کے بعد، صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج کرے۔
تو یہ 5 ارکان ہیں، 5 ارکان میں دوسرے نمبر پر ایمان کے بعد نماز کا تذکرہ ہے۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها ہدم الدین، اور جس نے نماز کو گرایا، نماز کو منہدم کیا، اس نے دین کو منہدم کیا۔ اس حدیث میں فضیلت بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ نماز کو قائم کرنے پر اللہ کے نبی نے پورے دین کو قائم کرنے کی بشارت دی، یعنی جس بندے نے نماز والے عمل پہ پابندی کر لی وہ بندہ پورے دین پہ چل سکتا ہے، اور جس بندے نے نماز والے عمل پہ پابندی نہیں کی، اس کو نہیں پڑھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں گویا وہ سارے دین کو گرانے میں معاون اور مددگار بنتا ہے۔ اس لیے جو بندہ نمازی ہوتا ہے وہ دین کے اور ارکان بھی بہت احتیاط کے ساتھ انجام دیتا ہے، اور جو بندہ نمازی نہیں ہوتا یا نماز کی اس کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، تو پھر دین کے کسی عمل کی اس کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہوتی، پھر اس کو ادا کرنے میں اس کی کوئی احتیاط نہیں۔ وقت ملا، موقع ملا اور مرضی ہوئی تو ادا کر لی، ورنہ چھوڑ۔ تو جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان کو انجام دینے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نمازی ہیں، اور دین کے دوسرے شعبوں میں غفلت اور سستی کرنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بے نمازی ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نماز دین کے ہر شعبے پر عمل کرنے میں مددگار بنتی ہے۔ تو آدمی اگر یہ چاہے کہ میں دین کے ہر شعبے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، ایمانیات میں، ہر شعبے پہ 100% عمل کرنے والا بنوں، تو اس کو پہلے عبادات کے شعبے میں، نماز کے شعبے میں مضبوط ہونا پڑے گا۔ جب وہ نماز کے شعبے پہ مضبوط ہو جائے گا، دین کے ہر شعبے کا حکم معلوم کر کے عمل کرے گا، اور اگر وہ نماز کے شعبے میں مضبوط نہیں ہے، اس پر اس کا عمل نہیں ہے، تو پھر دین کے ہر شعبہ اس کے نزدیک ہلکا اور بے قیمت اور بے قدر معلوم ہوگا، اور پھر وہ اس کے احکام نہ جانے گا، نہ ان پہ عمل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔